دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ تاریخ ایسے انسانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے کمالات سے دنیا کو دنگ کیا۔ ان میں سے کچھ کردار اپنی جنگی مہارت کے باعث تاریخ میں زندہ ہیں تو کچھ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر دنیا میں اپنا نام کر گئے۔ کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جو اپنی سنجیدہ طبیعت کے ساتھ دنیا پر راج کرتے رہے اور کچھ اپنی ظرافت کے باعث نام کما گئے۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ایسے ہی ظریف اور شوخ طبیعت کے مالک تاریخی کردار ملا دو پیازا کے متعلق آپ کو دکھائیں گے۔ ملا دو پیازا کون تھے، شہنشاہ اکبر کے دربار میں ان کا عہدہ کیا تھا اور انہیں دو پیازا کیوں کہا جاتا تھا؟ شہنشاہ اکبر کے مصاحب خاص بیربل کے ساتھ بھی ان کی نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی دکھائیں گے۔ دوستو ملا دو پیازا، جن کا اصل نام ابو الحسن تھا، 1542 میں مکہ مکرمہ کے نواحی شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے نہایت ظریف یعنی مزاح سے بھرپور اور شریر طبیعت کے مالک تھے۔ مکتب میں ان کی شرارتیں کافی مشہور تھیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنے ایک ہم جماعت کی کتاب اپنے استاد کے بستے میں چھپا دی۔ بچے نے جب کتاب کی گمشدگی کے بارے میں استاد کو بتایا تو استاد نے اعلان کیا کہ جس کے بستے سے کتاب ملے گی اس کا منہ کالا کیا جائے گا۔ ابو الحسن سیاہی اور دوات لے کر کھڑے ہو گئے۔ سب بچوں کے بستے دیکھے گئے لیکن کتاب نہ ملی۔ ابو الحسن نے کہا، صرف استاد صاحب کا بستہ رہ گیا ہے، وہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ استاد صاحب کا بستہ دیکھا گیا تو کتاب اس میں سے نکل آئی۔ ابو الحسن آگے بڑھے اور فرمایا، جی استاد محترم، میں سیاہی اور دوات لے آیا ہوں، کیا حکم ہے؟ دوستو ابو الحسن کے والد کا نام ابو المحاسن تھا۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں لیکن ان کی دوسری شادی زیادہ دیر چل نہ سکی اور ایک دن اپنی بیوی سے وہ لڑ پڑے، گھر چھوڑ دیا اور کہیں دوسری جگہ چلے گئے۔ کمسن ابو الحسن، جنہیں باپ سے انتہائی لگاؤ تھا، باپ کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے اور تیسرے دن ہی باپ کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ایک ایران جانے والا قافلہ ملا تو اس کے ساتھ ہو لیے اور ایران چلے آئے۔ دوستو ان دنوں شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد مغل شہنشاہ ہمایوں بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایران میں موجود تھے۔ ہمایوں کے ایک مصاحب خاص مرزا بخش اللہ خان کی ملاقات اس کم عمر بچے ابو الحسن سے ہوئی اور وہ اس کی شوخ طبیعت کے گرویدہ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد جب ہمایوں ہندوستان واپس پلٹے تو ابو الحسن بھی اس قافلے کے ساتھ ہندوستان چلے آئے۔ ابو الحسن چونکہ عربی تھے اس لیے ان کی تلاوت بہت خوبصورت تھی، سو انہیں دہلی کی ایک مسجد میں امامت کا موقع مل گیا۔ دوستو ہندوستان آ کر ابو الحسن جلد ہی مختلف محفلوں اور مجلسوں میں بلائے جانے لگے۔ ظریفانہ طبیعت اور شوخ و چنچل باتوں کی بدولت وہ کافی مشہور ہو گئے۔ ایک بار شہنشاہ اکبر کے ایک مصاحب ابو الفضل فیضی نے انہیں دعوت پر بلایا۔ وہاں ہندوستان کی ایک مشہور ڈش دو پیازا تیار کروائی گئی۔ انہیں یہ ڈش اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ آئندہ وہ صرف ایسی دعوت میں شریک ہوں گے جس میں 2 پیازا موجود ہوگی۔ پھر ان کی اسی رغبت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے ان کا نام ملا دو پیازا رکھ دیا۔ دوستو ملا دو پیازا کی دلچسپ باتیں اور لطائف جلد ہی دلی میں مشہور ہو گئے۔ ان کی باتیں شاہی دربار تک پہنچنے لگیں اور ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ شہنشاہ اکبر نے انہیں دربار میں بلوا لیا۔ شروع میں انہیں عام سا ایک عہدہ دیا گیا لیکن جلد ہی وہ اکبر کے مصاحب خاص بن گئے اور مرتے دم تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ایک بار شہنشاہ اکبر نے ملا دو پیازا سے پوچھا کہ کوئی ایسا کام بتاؤ کہ نیکی میں بدی ہو جائے۔ ملا نے کچھ دیر سوچا اور بولے، مجھے بھوک لگی ہے، میں پہلے کھانا کھاؤں۔ شہنشاہ نے فوراً کھانا پیش کرنے کا حکم دیا۔ کھانا آیا تو ملا دو پیازا وہ کھانا لے کر گھر جانے کو تیار ہوئے۔ شہنشاہ نے کہا، گھر جا کر نہیں کھانا بلکہ یہیں کھانا کھا کر ہمارے سوال کا جواب دو۔ ناچار ملا نے وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر گھر جانے لگے۔ شہنشاہ نے پھر کہا کہ کھانا کھا لیا، اب ہمارے سوال کا جواب دو۔ ملا نے فوراً عرض کیا، میں جواب دے چکا ہوں۔ شہنشاہ نے کہا، ہمیں تو کوئی جواب سنائی نہیں دیا۔ ملا نے عرض کیا، آپ نے کھانا کھلا کر نیکی کی اور مجھے کھانا ساتھ لے جانے سے منع کر کے بدی کر دی، یہی نیکی میں بدی ہوتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نہایت شرمندہ ہوئے۔
دوستو ایک اور مشہور لطیفہ ہے کہ ملا دو پیازا کی شہرت کا سن کر ایک ایرانی عالم دلی تشریف لے آئے۔ ان کے کہنے پر دربار میں دونوں کی ذہانت کا مقابلہ طے پا گیا، لیکن اس مقابلے میں دونوں فریقین نے اشاروں کی زبان میں باتیں کرنا تھیں۔ ایرانی عالم نے پہل کی اور ایک انگلی اٹھائی، جس کے جواب میں ملا دو پیازا نے 2 انگلیاں اٹھائیں۔ عالم نے ہتھیلی آگے کی تو ملا نے مکہ بنا کر آگے کر دیا۔ عالم نے ایک انڈا نکال کر سامنے کیا تو ملا دو پیازا نے پیاز آگے رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ کر ایرانی بہت متاثر ہوا اور ہار مان لی۔ وہ ہار مان کر جب ایران پہنچا تو لوگوں نے پوچھا مقابلہ کیسا رہا؟ اس نے کہا میں نے ملا دو پیازا کے آگے 1 انگلی اٹھائی کہ اللہ ایک ہے، تو اس نے 2 انگلیاں اٹھائیں، جس کا مطلب تھا کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے علاوہ رسول اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ پھر میں نے ہتھیلی آگے کر کے کائنات ہتھیلی کی طرح وسیع کی تو اس نے مٹھی بنا کر دکھائی کہ جتنی بھی وسیع ہو سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ پھر میں نے انڈا سامنے رکھا کہ دنیا انڈے کی طرح گول ہے تو اس نے پیاز سامنے رکھ دیا کہ زمین گول ہے لیکن آسمان اس پیاز کی پرتوں کی طرح تہ در تہ ہے۔ دوسری جانب دوستو جب اکبر نے ملا سے حوال پوچھا تو انہوں نے اور کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی عالم نے انگلی دکھا کر کہا تھا کہ میں تمہاری آنکھ پھوڑ دوں گا، میں نے 2 انگلیاں دکھا کر کہا کہ میں تمہاری دونوں آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ پھر اس نے ہتھیلی دکھا کر کہا کہ میں تمہیں تھپڑ ماروں گا، میں نے مکہ دکھا کر کہا میں مکہ مار دوں گا۔ پھر اس نے انڈا دکھایا تو میں نے پیاز نکال کر دکھایا کہ دونوں کو اکٹھا پکایا جائے تو کیسا ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ دوستو بیربل جو کہ شہنشاہ اکبر کے خاص مصاحب تھے، ملا دو پیازا اور ان کے درمیان کبھی نہیں بنی۔ ان کے درمیان ہر وقت مقابلہ بازی چلتی رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بار راجہ بیربل کسی سفر سے واپس آ کر شہنشاہ اکبر سے سفر کی مصیبتیں بیان کر رہے تھے۔ کہنے لگے جس نام کے آخر میں بان آتا ہے وہ بہت ہی شریر اور بدماش ہوتے ہیں، جیسے فیل بان، کشتی بان، سار بان وغیرہ۔ وہیں قریب ہی ملا دو پیازا بھی یہ بات سن رہے تھے۔ وہ جھٹ سے بولے آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں مہربان۔ ان کی اس بات پر شہنشاہ بہت ہنسے۔ ایک بار کسی شخص نے نیا مکان بنوایا تو ملا دو پیازا اور بیربل دونوں کو دعوت پر مدعو کیا۔ دعوت سے واپسی پر راجہ بیربل نے کہا مکان تو اچھا ہے لیکن دروازہ بہت چھوٹا ہے، اس میں سے تو مردے کی چارپائی نکالنا بھی مشکل ہے۔ ان صاحب کو بہت غصہ آیا اور ملا سے شکایت کی۔ ملا نے کہا بیربل تو ہے ہی بدخواہ، آپ فکر نہ کریں، آپ کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ آپ پورے خاندان کے جنازے بآسانی یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ ایک بار ملا نگاہ نیچی کر کے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں راجہ بیربل مل گئے۔ کہنے لگے ملا جی نگاہ نیچی کر کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ملا نے جواب دیا میرا باپ گم ہو گیا ہے، وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ راجہ بیربل نے شرارت سے کہا اگر میں ڈھونڈ دوں تو کیا دو گے؟ ملا نے فوراً جواب دیا اگر تم نے ڈھونڈ لیا تو میرا باپ آج سے تمہارا۔ ایک اور مشہور لطیفہ ہے کہ ایک بار شہنشاہ اکبر نے ملا سے کہا کوئی ایسی شرارت کرو جو آج تک کسی نے نہ کی ہو۔ ملا نے 2 دن مانگے لیکن 2 دن بعد وہ کوئی شرارت نہ کر سکے۔ شہنشاہ نے ناراض ہو کر انہیں شہر بدر کر دیا۔ ملا ایک گاؤں میں پہنچے، داڑھی مونچھ منڈائی اور وہاں ایک ٹیلے پر سفید لباس پہن کر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو اللہ کی پہنچی ہوئی ہستی سمجھے اور ان کا ذکر شہنشاہ سے کیا۔ شہنشاہ ان کے پاس حاضر ہوئے تو ملا نے ان سے کہا میں ایک فرشتہ ہوں اور آپ کو جنت کا لباس زیب تن کروانا چاہتا ہوں، لیکن اس لباس کی یہ خاص بات ہے کہ یہ کسی بد کردار کو نظر نہیں آتا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اجازت دے دی۔ ملا نے اجازت ملنے کے بعد بادشاہ سلامت کا لباس اتارا اور صرف زیر جامہ یعنی انڈر ویئر چھوڑا۔ پھر کچھ ایسی حرکات کیں جیسے وہ بادشاہ سلامت کو لباس پہنا رہا ہے۔ اب وہاں کھڑے تمام لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کے جسم پر کوئی لباس نہیں۔ خود بادشاہ کو بھی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بے لباس ہیں، لیکن پھر بھی اس ڈر سے نہیں بولے کہ لوگ انہیں بدکار کہیں گے۔ بادشاہ سلامت اسی حالت میں شاہی دربار آئے۔ دربار میں بھی سب نے کہا واہ کیا لباس پہنا ہے۔ اب بادشاہ کو شک ہوا کہ شاید صرف وہی بدکار ہیں کیونکہ انہیں ہی لباس نظر نہیں آ رہا۔ وہ اپنے حجرے میں گئے اور بیگمات سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کے جسم پر واقعی کوئی لباس نہیں ہے اور کوئی آپ کو پاگل بنا گیا ہے۔ شہنشاہ کافی شرمندہ ہوئے اور اس مکار کو ڈھونڈ لانے کا حکم دیا، لیکن ملا وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ پھر اعلان ہوا کہ اگر وہ مکار شخص خود حاضر ہو جائے تو اسے 2000 روپے انعام دیا جائے گا۔
ملا نے سنا تو فوراً دربار میں حاضر ہوئے اور کہا میں ہی ہوں وہ شخص۔ شہنشاہ نے شرارت کی وجہ پوچھی تو ملا نے جھٹ سے کہا آپ نے خود ہی کہا تھا کوئی ایسی شرارت کرو جو آج تک کسی نے نہ کی ہو۔ ملا کی بات سن کر شہنشاہ شرمندہ بھی ہوئے اور ہنس بھی پڑے۔ دوستو ذہن میں رہے کہ یہ سب کہانیاں مرچ مسالے کے ساتھ اور مبالغہ آرائی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، ضروری نہیں کہ یہ ساری جوں کی توں سچائی پر مبنی ہوں۔ دوستو ملا دو پیازا نے اپنی ساری زندگی شاہی دربار ہی میں گزاری تھی۔ آخری وقت میں شہنشاہ اکبر جب دکن گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ حیدرآباد پہنچے تو وہاں ان کی طبیعت بگڑ گئی اور کچھ ہی دن بعد ایک قصبے ہنڈیا میں 1599 میں وفات پا گئے۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔